حضرات دی مقام جلے تو رونا ہے، جلے تو رونا ہے تو کی اعلان کرنا ہے ہندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من پانی بجو پیاسے چلے تے دین دنیا دیسا جلے سچ والا بندہ روندا ہے نا تو جو ہے ایک بار ذرا نین وچ نین پا میں گل کرنا جلے سچ والا روندا ہچکیاں بج جاندی ساں نال ساں نہیں رلدا ہچکیاں بج جاندیاں نے کہندا کیویں کر کے یاد کراں ہندی قوت زور نے لایا انہاں نوں یاد کر کے رونا یہ میرے مصطفیٰ دا طریقہ انہاں نوں یاد کر کے رونا میرے مصطفیٰ دی ازواج دا طریقہ ساڈی روحانی ماما دا طریقہ انہاں نوں یاد کر کے رونا انہاں دی بارگاہ دے اندر نظرانہ پیش کرنا اصحاب رسول دا طریقہ انہاں نوں یاد کر کے رونا اہل بیت اطہار دی شہزادیاں دا طریقہ تے خاندان رسول دے شہزادے حضرت سجاد بیمار دا طریقہ حضرات دی مقام وین دی گل نہیں نوہے دی گل نہیں ماتم دی گل نہیں زنجیر زنی دی گل نہیں آنسو نال روڑ دی گل اے انہاں نال پیار دی گل یہ انہاں نال بولو لیکن جلے کوفے والے رو رہے سن وہ عداوت پہ کرتے سن وہ مذاق پہ کرتے سن وہ تماشا پہ کرتے سن تو سیدہ زینب نے فرمایا او بد عہدو رو رہے ہو اگلا جملہ سن ذرا فرمایا رو رہے ہو او بد عہدو رو رہے ہو حالی تجھے پر جملہ سننا پھر تجھے کالے کپڑے پانے اپنے فکر نو پھر تسی بدلنا ہے آج ساڑھے کلوں کپڑے نہیں بدلے گئے فکر تے فکر رہ گئے آؤ اپنے فکر بدلو اپنے خیالات بدلو اپنے خیالات دی اصلاح کرو اپنے آپ نو بدلو تبدیل کرو سن ہون ذرا یہ گل کر جاواں بیا کے تے کر جاواں ایک پنجابی بچ محاورہ ہے وہ بولے جاندہ نالے چوری تے نالے چتر ایک گل ہے یہ ساری الٹی پلیسی یزید دی جڑی آج ساڑھے وچ پہنچ گئی 15ویں صدی وچ اسی اپنا لباس نہ بدلیا لباس اولے بدل دے جلے فکر بدلے خیالات بدلن تو جو ہے جلے فکر بدل جائے خیالات بدل جان پھر ناخل لائی دے تے آکھیدہ ہے ناخل لانا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے پھر آکھیدہ ہے مسواک کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے پھر سرما جی لانا ایک باری یا 3 باری میرے مصطفیٰ دی سنت ہے بیٹھ کے کھانا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اے مچھانوں پست رکھنا اے داڑھی نہ بدھانا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے یہودی کی کر دے سان وہ داڑیاں چھوٹیاں کر دے سان مچھاں بڑیاں رکھ دے سان حضرات عظیم مقام نا اے مچھاں چھوٹیاں رکھنیاں اے جڑے تیرے ہونٹاں دے وچ اے جڑے تیرے اے وال نے اے پانی دے وچ یا دودھ دے وچ تیرے کھانے وچ نہ جان مکروہ ہو جاندا ہے حضرات دی مقام ہے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اے اولے ہی بدلے گا جلے خیالات پاک جلے خیالات بولو حضرت مولا مرزا سرکار دی میں جواناں نو گل کرنا ہن ساڈے مولا مرزا سرکار پیر ساڈے شہنشاہ ولایتیاں مچھاں میں بڑیاں سن اڈے موشی حضرت سیدنا عمر فاروق سرکار دی ایتھے جا موش سی ایتھے جا رلدی سی لیکن ایتھوں ننگے سن لب ننگے رکھنے نے لباں دے وچوں اے نہ ہون بے دودھ وچ بھی وال جاندے ہون پانی وچ بھی جاندے ہون سالن وچ بھی جاندے ہون شوربے وچ بھی جاندے ہون جو کھاؤ اون دے وچوں اودوں اون صاف کرو اودوں روٹی نو صاف کرو اے نہیں کم ہونا چاہیے کیونکہ اے ساڈے مصطفیٰ دی سنت دے طریقے دے تو جو ہے تو انہوں نے کی کیتا رو رہے نے وہ تماشبین سن جلے رو رہے ہیں تو فرمایا رو رہے ہو آپ سیدہ زینب نے فرمایا تجھے رو رہے ہو
ہوں اگلا جملہ بھی سن. آپ نے فرمایا روو. اے جملے نے ذرا دھیان نہ سننا, میں پھر پڑھنا. فرمایا تجھے رو رہے ہو او بدادو, او بد زبانوں, اپنے الفاظ تبدیل کرنے والے, رو رہے ہو. جلے آپ نے فرمایا رو رہے ہو. اگلا جملہ اکھا چاہ کے ذرا سن, سر چاہو, پھر ذرا سر چاہو. آپ نے فرمایا روو, ہو روو, ہو روو. فرمایا ہسو کاٹتے روو زیادہ. اور اگے ہون اگلا جملہ بھی سن. آپ نے فرمایا تواڈے کدی بھی آنسو خشک نہ ہوں. فرمایا تواڈا رونا کدی بھی بند نہ ہوئے, تواڈے آنسو کدی بھی خشک نہ ہون, تواڈی آہو فغاں کدی بھی بند نہ ہوئے. بند ہوئی تے کوئی نہیں. آؤ فکری طور تے انقلاب لے آؤ, فکری طور تے اپنے آپ نے بدلو. اہل بیت اطہار دا تماشا نہ کرو جی میں کوفے والے نے کیتا, جی میں یزید نے اپنے دربار اندر کیتا, جی میں عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے دربار اندر کیتا. تماشا نہیں کرنا, انہوں نال پیار کرنا, انہوں نال عقیدت دا اظہار کرنا, انہوں دی پیروی کرنی ہے. ہوں اے جملہ ذرا غور کرنا, پھر سارے جوانہ دا غور ہے. میں پھر پڑھ جاواں این ایک دفعہ سارے یک زبان ہو کے کہو سبحان اللہ. علی نے ایک آواز آئی, پھر ذرا یک زبان ہو کے کہو. آپ نے فرمایا رو رہے ہو روو, ہنسو کاٹو ہو روو. اگلا جملہ تے آخری جملہ آپ نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے تُسی کینوں قتل کیتا ہے, تُسی کینوں شہید کیتا ہے, تُسی کس جنتی نوجوانہ دے سردار نو شہید کیتا ہے. فرمایا یہ تواڈا رونا, تواڈی آہو فغاں, اے آنسو کدی بھی خشک نہ ہون. تُسی یہ رو رو کے بھی اپنا اے داغ کدی بھی صاف نہیں کر سکتے. بسل بند کرو. کدی بھی تواڈا اے داغ اس رون نال نہیں صاف ہوندا. اے صاف کیویں ہوندا ہے؟ اندروں جے صاف ہو تو جو ہے اندروں صاف ہو بھی تے پھر کی ہوندا ہے؟ پھر اے داغ صاف ہو جاندہ ہے. حضرت عظیم مقام جلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے تے دوران کچھ عورتاں نو نا بڑی ہمدردی پیدا ہوئی حضرت سیدہ زینب دے نال, سید زادیاں دے نال, کیونکہ قید سن. انہاں قیدیاں دے نال بڑی ہمدردی ہوئی اور سرہائے مبارکہ نیزیاں تے چڑھے سن. انہاں نے جلے عورتاں نے یہ حالت دیکھی تے بڑی انہاں دے دلاں دے وچ ہمدردی پیدا ہوئی تے انہاں نے کی کیتا, انہاں نے نا کھجوراں دینیاں شروع کر دتیاں حضرت سیدہ زینب نو اور سید زادیاں نو. کوئی کھجوراں دینیاں شروع کر دتیاں. جلے کھجوراں دتیاں, اے دا نا ایمان, اے دا نا ایمان. جڑے روئے عشق رکھ کے, اے جملے تے پھر ذرا غور کر لو سارے. جڑے روئے عشق رکھ کے, انہاں نو اللہ کریم نے عیسائیاں تو اسلام عطا کیا. نہیں سمجھے تسی. اے جملے نے بڑا میں پھر ریپیٹ کردا پیاں. جڑے روئے عشق رکھ کے, انہاں نو اللہ کریم انہاں دی اے جڑے اے پردے نہ اکھاں دے اے کھول دیتے. او کیویں دے پینے کہ زمین تو لے کے آسمان تک, آسمان تو لے کے زمین تک, جتھے میرے امام حسین دا سر مبارک پیا ہے او ساری جگہ نور علا نور. یہ کی وصل ہے تو جو ہے وصل بند کر دو. انہوں نے ویکھیا لیکن یہ کون سن؟ جڑے سچ دے سن, جڑے عاشق سن, جڑے وفادار سن. یہ انہوں نے اللہ کریم نے سارے حجابات ہٹا کے سارا کچھ نظارہ کروایا, لیکن یہ وکھایا کہ انہوں جڑے عاشق سن. جڑے بولو, پھر بولو, جڑے سچے سن. کون سچے؟ جڑے سچے سن انہوں نے نظارہ کروایا. جڑے جھوٹے سن انہوں نے سامنے تے میرے حسین زندہ تشریف لے آئے کربلا. نہیں سمجھ آئی. زندہ تشریف لے آئے اور آپ دا آخری خطبہ بھی یہی ہے. فرمایا مینوں پہچانو تو صحیح میں ہے یا کون. اے جملے تے غور کرنا, سارے جوانوں نے غور کرنا ہے. فرمایا ذرا ویکھو تو صحیح میں ہے یا کون. اور اس سے پہلے جڑے آپ دے خطبے نے آپ کڑ کے ذرا ویکھو, علماء کو سن کے ویکھو. آپ نے انہاں دے سامنے خرجیاں بھریاں سن. اے خرچی سمجھ دے ہو؟ آپ نے این سمجھ لو گڈا ماریاں سن انہاں دے خطاں دیاں.
وہ پلٹ کے انہوں نے سامنے بکھائیاں، فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، سارے دا نام لے کے فرمایا کیا تسی من خط نہیں لکھے؟ اور یاد رکھو تائیں تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تسی رو رہے ہو تے تہاڈا اے رونا بھی جھوٹ ہے، اے جھوٹ ہے۔ تو فرمایا رون نال بھی کدی یہ داغ اور یہ دبا قتل حسین اے کدی یہ داغ ختم ہو سکتا نہیں۔ تو پھر انہاں الٹی چال چلی، ایک تے رو رہی ہیں بناوٹ کر کے، بناوٹ دا رونا ہور ہوندا ہے، جلے بناوٹ دا رو رہی ہیں تے پھر نال انہوں نے کھجوراں دینیاں شروع کر دیتیاں، جلے کھجوراں دیتیاں نا سبحان اللہ، واہ اینو آندے نے شریعت۔ ہن جملہ ذرا سنی، اینو آندے نے شریعت۔ آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ، آپ نے فرمایا اے عورتاں ہو، اے کوفے والے ہو، تو انہوں پتہ نہیں بے اہل بیت اطہار تے صدقہ حرام ہے۔ ہولی کر کے فرمایا سیدہ دے صدقہ، پھر بولو سیدہ دے صدقہ، جڑا ان منگ کے لے آوے صدقہ کھا لوے سمجھو کوئی بچ ملاوٹ ہے۔ میں ہوں یہ نہیں کہندا، میں وڑدا نہیں سروں، لیکن میں یہ گل ضرور کراں گا ملاوٹ ہے تے سیدہ یہ کام نہیں ہوندا، سیدہ کم منگنا نہیں ہوندا، بلکہ کی ہوندا ہے سیدہ کم ہے جو کچھ ہے وہ لٹا دینا، جو کچھ ہے وہ دے دینا، یہ سیدہ دا کم ہے، یہ اہل بیت اطہار دا کم ہے۔ حضرت عظیم کم آپ نے فرمایا اے کوفے والو، تو انہوں پتہ نہیں ساڑھے صدقہ حرام ہے، وہی کھجوراں واپس کر دیں، وہ کھجوراں واپس کر دیں، فرمایا تو انہوں پتہ نہیں ساڑھے صدقہ حرام ہے۔ حضرت عظیم مقام جلے آپ نے واپس کیتیاں تے آپ نے شریعت دے اتے پہرا دیتا، سیدہ زینب نے شریعت دے اتے پہرا دیتا، شریعت دے پہرا دے کے دنیا لے نو پیغام دے دیتا، یہ صدقہ اونا تے وے جڑے فقیر نے، جڑے یتیم نے، جڑے مسکین نے، جڑے عاملین نے، والمؤلفت قلوب نو مسلم نے، یہ اونا واسطے صدقہ ہے۔ اسی تے ونڈل آنے ہیں، اسی لین آلے، اسی ونڈن آلے ہیں، اسی لین آلے، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے شریعت، اینو کہندے نے حضور دی پیروی۔ تو جتھے حضور دی پیروی ہوئے گی تو پھر کی ہوئے گی، جتھے بھی حضور دی پیروی ہوئے گی تو فرق ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ ننگے سر جمعہ پڑھنا ہوندہ ہے، ایک بندہ امامہ شریف بن کے ہوندہ ہے، فرق تے ہو گیا نا؟ بولو فرق ہویا؟ ایک بندہ خلوص نہ لاؤندہ ہے، ایک بندہ خشوع تے خضوع نہ لاؤندہ ہے، ایک بندہ صرف این کر کے آ جاندہ ہے چلو 2 منٹ حاضری لو آوئیے، اس 2 منٹ دی حاضری دے تے خشوع خضوع دے کتنا فرق ہے۔ حضرات عظیم مقام آپ نے شریعت مطہرہ دا پہرا دیتا تے پہرا دے کے کائنات نے پیغام دیتا، اگر حسینی ہو سیدہ نال پیار کر دے ہو تے انہیں کوفے والیاں تے دمشق والیاں دی طرح ان اہل بیت اطہار دا مذاق نہ اڑایا جے، بلکہ جویں اصحاب رسول نے، حفاظ قرآن نے، قاری قرآن نے، جڑے عالم قرآن سن، جویں انہوں نے حضرت امام علی مقام دے نال میدان کربلا دے اندر اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کیتا، تسی اپنی زبانہ دا نظرانہ پیش کریا جی۔ تو جو ہے آگے چلیے جی، تھوڑا جملہ اور پڑھ جاواں۔ جس وقت یہ چلدا یہ قافلہ آرڈر کی سی، اگے سرہائے شہدائے کربلا، پیچھے سید زاجیہ کا قافلہ، اگے سب تو پہلے حضرت امام حسین دا، تو حضرت زید بن ارقم، حضرت زید بن انصاری صحابی نے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بالا خانہ تے بیٹھا ہاں، جنہوں اسی چبارہ کہنے ہیں، چبارے تے بیٹھا ہاں، تے میرے کو کی لکھیا، ایک گزریا حضرت امام علی مقام دا سر مبارک، آپ دا سر مبارک گزریا نا، تے میں جلے غور کیتا کن لایا تے آواز آ رہی ہے، نہیں ہولی نہیں۔ اچھا ہوں میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا جی، سارے جوان نظر چاہو میرے وال، کن چاہو، تو میں ایک جملہ پڑھ جاواں، یار جڑے نیزے تے بھی رب نو نہ بھلے، جڑے نیزے تے بھی شریعت مطالعہ دے پہرے دار بنے، آج انہاں نال مذاق کرنا چاہیے ہے کہ انہاں نال وفا کرنی چاہیے؟ وفا ادنا نہیں، وفا ادنا ہے کہ جویں انہاں نے اللہ رسول نو راضی کیتا، تسی بھی انہاں دے پیراں تے پیر رکھ کے اللہ تے رسول نو راضی۔ تو جو حضرت زید بن ارقم فرماندے ہیں کہ میں سنیا، میں بولو اسی بھی کدی سنے ہیں مسجد فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک لوگ پڑھ دیں، کوئی نہیں سن دے، بہت کٹ لوگ نے،
کچھ چیدہ لوگ نے اے پوٹیاں تے گنے جا رہے ہیں جڑے مسجد وچ فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک پڑھ دین یا زور دی نماز تو بعد قرآن پاک پڑھ دین یا عصر دی نماز تو بعد قرآن پاک پڑھ دین یا مغرب دی نماز تو بعد قرآن پاک پڑھ دین یا عشاء دی نماز تو بعد قرآن پاک پڑھ دین، یعنی قرآن پاک دی تلاوت اسی پوسٹاں تے بڑیاں کر دینے ہیں، فلانا بابا ہوندیاں اینکاں وی بالکل بیکار جائیں نے بندہ بابا بھی آپ بیکار ہے، یہ جی پوسٹاں سے شیئر کرنے ہیں، لو جی ویکھو بابا ایڈی عمر دے وچ ہو کے بھی انہی لتاں بالکل قبر تے اگے وچ چلیاں گئیاں نے، پہلے بھی بابا قرآن پاک پڑھدا پیا تے میں اس شیئر کرنے والے پوسٹ شیئر کرنے والے جوان کولوں پوچھنا بھائی تو بابے نے تے شیئر پیا کرنا، کدی اپنے آپ نوں تے شیئر کر، اپنے آپ نوں تے شیئر کر، بہ تو کنیاں نمازاں پڑھنا ہے، تو کتنے دفعہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ آج ساڈے کول سوشل میڈیا واسطے تے ٹائم ہے، ساڈے کول قرآن پاک واسطے ٹائم نہیں ہے، اسی ساری رات اپنے سارا نظام کردے رہنے ہیں، اے میڈیا والا حضرت عظیم ویڈیو اپلوڈ کردے رہنے ہیں، بڑھاندے رہنے ہیں، ٹک ٹاک تے کام کردے رہنے ہیں، تے کدی سی نماز دا بھی اہتمام کیتا کہ سانوں فکر ہے اپنے دنیا دے سارے معاملات دی فکر ہے، لیکن یاد رکھ حضرت امام حسین نو صرف فکر اے سی بھی رب تے رب دا رسول راضی ہو جائے، رب تے رب دا رسول راضی ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں جتھے اے ویکھیا نا کہ آپ نیزے تے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کون؟ حضرت امام ہے، ایک بار آواز آوے جوانا دی، کون پڑھ رہے ہیں؟ اینج نہیں حضرت سیدنا امام ہے، ایک آواز آوے حسینیہ دی، ایک آواز آوے حضرت سیدنا امام ہے، ہاتھ چاہ کے حضرت سیدنا امام ہے حسین، آپ دی من آواز آئی، آپ قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں میری ڈھائی نکل گئی، اور اے حضرت زید بن ارقم کون نے؟ جنہوں نے حضرت امام حسین دا بچپن ویکھیا، حضور دے کول کھیڈنا ویکھیا، حضور دی ملنی ویکھی، حضور دا چانا ویکھیا، حضور دا بوسے لینا ویکھیا، حضور دا نانے تے نواسے دا پیار ویکھیا، اے او بڈھے صحابی اے کوفہ دے اندر اس وقت موجود سن، آپ فرماندے نے جلے میں ویکھیا تے میں زار رون لگ گیا، زار زور رویا، تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی وے روئے، تم ہی رویا کر، لیکن مذاق نہیں کرنا ہے، انہاں مبارک افسیاں دا مذاق نہیں اڑانا، مذاق نہیں انہاں نال کرنا، انہاں نال وفا کرنی ہے، انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں دی تابعداری کرنی ہے، انہاں دی پیروی کرنی ہے۔ حضرت زید بن ارقم روئے، حضرت زید بن ارقم بھی روئے، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بھی روئے، تے رو کے کی پیغام دیندے نے، یاری یہ وجہ دو بیتے تُسی بھی پڑھ لے جے، یاری ہر کوئی آکھے تے واہ حسین دے، آج نہیں مزہ نہیں ہوندہ، میں پھر ذرا پڑھیا جے، سوچا چھڑ دے وہ، ایک کوئی سوچ دیتی ہے، عقیدہ پکا رکھیا جے، عقیدہ سچا رکھیا جے، عقیدہ پاک رکھیا جے، ملاوٹ نہ کریا جے، جی میں انہاں دے رب دے رسول نو راضی کرنے وچ ملاوٹ نہیں کیتی، ساڑھے عاشقان دا بھی حق کے وے انہاں نو یاد کرنے وچ ملاوٹ نہ کریے، پھر ذرا بولیا جے، یاری تے واہ حسین دے، نہیں میں آگے نہیں جانا، سارے مل کے بولیا جے، یاری تے واہ حسین دے، چڑھنے دیتے قرآن سنایا ہے تے او قرآن دا کاری